اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ روز عرفہ میں اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا، اور حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا، اور غدیر کے مقام پر بھی اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور فریقین کے علماء، چاہے شیعہ چاہے سنی، دونوں نے اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو تحریر کیا ہے، اور تحریر کرنے کے بعد اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث متواتر احادیث میں سے ہے، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے صدور میں اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بس جب شک و شبہ نہیں ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ دو چیزیں جو چھوڑی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا کیا کام ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو اہل بیت بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس جہان میں تشریف لائے ہیں۔ جب دونوں کتاب ہدایت ہے، دونوں ہدایت کے لیے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر مزید ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ بس اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کا دامن بھی تھامنا ہوگا اور قرآن کو بھی تھامنا ہوگا۔ کسی ایک کو چھوڑ کر انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جبکہ امت نے رسول خدا کے اس فرمان کو بھلا دیا، جس کو رسول خدا نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرا بھائی علی میرا جانشین ہوگا، اور اطرت اور اہل بیت کا پہلا فرد ہوگا کہ جو میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا۔ لیکن امت نے اس قول کو فراموش کرنے کے بعد قرآن کو تو لے لیا، لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔